قادیانی جماعت کا اپنے لوگوں کو ہر قسم کی گفتگو کرنے سے منع کر دینا. قادیانی اتنے ڈرے سہمے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ قادیانیوں پہ اس طرح پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص اس بارے میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا. صرف جماعت کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس بات کا جواب دیں گے. دوستو، کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ جب یہ شخص قادیانی ہوتا ہے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ میں نا آج منڈے ہے 2025 اور اکتوبر کا مہینہ ہے. یہ دیکھیے میں نا چناب نگر سے واپس آ رہا ہوں. یہ اب ہم دریا چناب کے پل پہ چڑھ گئے. یہ انشاءاللہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی ہے. یہ دیکھیے، یہ دریا چناب کا پل ہے. وہ دیکھیں، وہ عالمی مجلس والوں کی بڑی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ مینار نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ ویڈیو کے اندر اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بیوی بچے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ہونا ہی تھا. پھر وہ کچھ عرصہ قادیانی رہا. پھر اس کو کیا سوچی، کیا ہوا کہ وہ بدلہ لینے پہ تل پڑا. قادیانیوں نے ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے، اور اس بدلے کی آڑ میں آ کر اس نے یہ دہشت گردی کر دی. آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ سارے حقائق باہر آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، پچھلے دنوں میں چناب نگر ابوا گیا. یہ جو سنڈے گزرا ہے، تو وہاں جا کر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، کچھ تحقیق کی، تو مجھے پتہ چلا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. دوستو، یہ جو قادیانیوں کی عبادت گاہ جسے بیت المہدی کہا جاتا ہے، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بالکل اس کے تھوڑا سا سامنے شکور بھائی چشمے والے کی بھی دکان ہوتی تھی جو قادیانی کتابیں بیچتا تھا. یہ شکور بھائی چشمے والا وہی ہے جس پہ کیس بنا اور یہ جیل میں چلا گیا کتب بیچنے کی وجہ سے. اور پھر قادیانیوں نے اپنے پاور کے بل بوتے پہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے انگریزوں کے بل بوتے پہ، جو جن کے یہ خود کاشتہ پودے ہیں، انہوں نے اس کو یہاں جیل سے رہا کروایا. اور جب یہ جیل سے رہا ہوا تو یہ سیدھا ٹرمپ کے پاس پہنچا. وہ کہیں آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا کہ یہ وہاں جا کے بڑا معصوم بن کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ملک میں یو ایس اے میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں، مگر پاکستان میں نہیں کہہ سکتا. ہماری دکانیں جلا دی گئی، ہمارا یہ کر دیا گیا. یہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے In گئے. 1974, we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. Set on میں آ گیا، fire. ربا آ گیا. پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی. I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا، تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی. I was a 5 سال salesman, and then I was in prison for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. ابھی And fine. 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں. I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا، myself a Muslim in the United States of America, but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں. Otherwise, I'll be punished. اس وجہ سے. اور ہماری جماعت بڑی پرامن جماعت ہے. کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، اللہ پر چھوڑتے We ہیں. have never retaliated and left everything to God. بس یہ آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو. God bless you and give you a long life. دوستو، اس طرح کی یہ رونے روتے ہیں. یہ معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یہ جو ان کی عبادت گاہ پہ اٹیک ہوا ہے، مجھے وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک وقت میں یہ جو شخص تھا جس نے حملہ کیا ہے، دہشت گرد جو تھا، یہ پہلے قادیانی رہ چکا ہے. یہ قادیانی ہو گیا تھا، اور پھر مختلف باتیں ہیں کہ پھر اس کا قادیانیوں سے جھگڑا ہو گیا. یہ کہیں باہر کے ملک جانا چاہتا تھا تو کسی نے اس کو لارا تو لگا دیا،
مگر پھر وہ ٹالتا رہا کیونکہ باہر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بس پھر جھگڑا ہوا. کچھ اس نے چناب نگر ربوہ کے اندر رہتے ہوئے جو وہاں کے حالات دیکھے اور پھر اس نے جو اور جگہوں سے حالات پتہ کیے تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں تو ایک بہت بڑے کفر میں آ گیا ہوں. تو اس نے پھر ان تمام چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے اس بیت المہدی میں اس نے اٹیک کیا. اور ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ یہیں پہ اس قادیانی کی بیعت بھی لی گئی تھی. تو دوستو بہرحال یہ چند قادیانیوں کی سنی سنائی باتیں ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا نام نہ لیجئے گا. بہرحال یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ بندہ کسی وقت میں قادیانی بھی ہو گیا تھا. تو اب دوستو پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. اب یہ تو ہمارے ادارے ہماری پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے سارا کچھ. اب یہ بھی خبر جو ہے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو ڈرے سہمے ہوئے ہیں کس چیز سے, ہمارے اداروں سے نہیں, ہماری پولیس سے نہیں, بلکہ قادیانی جماعت سے سہمے ہوئے ہیں. کیونکہ قادیانی جماعت نے کہا ہے کوئی بندہ اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا سوائے جماعت کے جو ذمہ داران ہیں وہ کریں گے. مگر آپس میں باتیں تو نکلتی ہیں, چہم گوئیاں تو ہوتی رہتی ہیں. تو انہی کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہ شخص پہلے قادیانی رہا ہے اور کسی بدلے کی آڑ میں آ کے اس نے یہ کام کیا ہے. اور قادیانیوں کو موقع مل گیا کہ چلو حالات ملک کے ایسے بنے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے یہ سارا ملبہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈال دیا جائے تاکہ ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے. تو دوستو یہ وہ حقائق ہیں جو وہاں جا کر مجھے پتہ چلے, وہ بھی میں نے کوشش کر کے بڑے اعتماد میں لے کر کہ بھئی کسی کا کوئی نام نہیں آئے گا تو کیا حالات کیا ہے, یہ کون بندہ تھا. تو پھر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ کسی وقت میں یہ قادیانی رہ چکا تھا. بہرحال اصل حالات تو ہمارے ادارے ہی ڈھونڈ کے نکال کے باہر لائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالی تمام لوگوں کو اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے. ہم تو بانگ دہل کہتے ہیں, چاہے کوئی قادیانی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, جو بھی ہو, ہمارے ملک پاکستان میں ہے تو امن سے رہنا چاہیے. کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس کے وجہ سے ملک کا امن تباہ ہو, ملک میں خون خرابہ ہو. ہاں بہرحال اگر انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کے ساتھ کچھ کیا ہے, تو پھر بھی اس کا حل یہ تو نہیں ہے نا کہ جا کے سرے ہم گولیاں مار دی جائیں. تو چھوڑ سکتا تھا قادیانی جماعت پہ دوبارہ وہ 4 اور بھیجتا تو مسلمان ہو جاتا, چھوڑ دیتا ان کو. ہو سکتا ہے اس نے چھوڑ بھی دیا ہو, مسلمان دوبارہ ہو بھی گیا ہو. اب یہ تو باتیں, وہ مرنے والا مر گیا, زندہ ہوتا تو پھر اس سے پوچھا جاتا, پھر اصل معاملات پتہ چلتے. تو میں نے کہا کیوں نہ یہ خبر اپنے دوستوں کو پہنچائی جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ حالات اصل کیا ہیں. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.